جن لوگوں نے برے اعمال کیے، عاملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے، عمل صالح بھی کیا، ساتھ میں توبہ بھی سچی کر لی، ایسے لوگوں کے لیے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کہ بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ محرم آئے تو ایک بدعتوں کا انبار، سفر آئے تو ایک بدعتوں کا انبار جو ہم نے لگا لیا ہے، جو ہم نے بنا لیا ہے، عرس، میلے، فاتحہ، چلا، چھٹی، تیجا، 40واں، پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہم نے بنا لیے ہیں۔ ان سب کو ہٹانے کے لیے یہ نبی آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہی سب چیزیں ہم نے کیا ہے پھر ایک مرتبہ ایجاد کر لی۔ اللہ کے رسول کو نور نور کا راگ الپتے ہیں، ان کے لیے صاف ہدایت ہے۔ دیکھو نور اصل میں وہ ساتھ جو اترا ہے نا، وہ قرآن ہدایت ہے، وہ نور ہے۔ نور کا معنی وہ نور ہے جو چمکتی ہوئی لائٹ ہوتی ہے، وہ نور ہے۔ تو پھر قرآن اندھیرے میں جا کے رکھ دو، ٹارچ کی طرح وہ کیا روشنی دینے لگے گا؟ نا۔ تو اس معنی میں نور اللہ کے رسول بھی ہیں، ہدایت کی راہ بتانے والے۔ جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں یہ ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا تو ان کے پاس نہ آتی تھی، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ہم نے یہ آزمائش کی تاکہ دیکھیں کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں یا فرمانبرداری کرتے ہیں۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن الحمدللہ ہفتہ واری طور پر MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے نشر ہو رہا ہے۔ گزشتہ کا جو درس اختتام پذیر ہوا وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 149، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے تورات لے کر آنے کے بعد قوم کی حالت دیکھی تو کیا ہوا اس بارے میں بتایا تھا۔ آخری آیت جو ہم نے پڑھی، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا
وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آ کر جب قوم کی حالت کو دیکھا کہ وہ ایک بچھڑے کو معبود بنا بیٹھی، تو انہوں نے قوم کو سمجھایا، برا بھلا کہا، توحید کا درس دیا، تو پھر قوم پشیمان ہوئی، اور تب ان کو معلوم ہوا کہ وہ دانستہ یا انجانے میں ایک بہت بڑا عظیم گناہ کر بیٹھے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کیا ہے، توبے کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعائیں کرنی شروع کی، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اے اللہ تو رحم نہ کرے گا اور ہماری مغفرت نہ کرے گا، وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جو آیت اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھے ہیں وہ آیت ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئے۔ اب وہ تفصیلی واقعہ ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے مجموعی طور پر اوپر بیان کر دیا۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، کہ فرمایا کہ بڑی بری ہے جو میرے بعد تم نے ہم نشینی کی، بڑی بری ہم نشینی کی تم نے۔ اور حالت یہ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غصے سے اور افسوس سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، اور اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اور فرمایا کہ قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا، تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، تو فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، کہ سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو اصل میں کیا ہے، جانشینی اور نائب کی حیثیت سے اللہ کے یہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا کر گئے تھے۔ اب جب آئے تو دیکھا کہ قوم شرک کر بیٹھی ہے، تو ایک طرح کا غصہ اپنے بھائی پر بھی آیا، قوم پر بھی آیا، اور اس غصے کی حالت میں انہوں نے کیا کیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو تورات کی تختیاں جو لائے تھے وہ ایک طرف رکھی، وہ پھینکی، اور اپنے بھائی کے سر کو، حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال کو پکڑ لیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں جائے بھائی، یعنی اے میرے بھائی، کہ تم کیا نہ کرو، قوم کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو۔ اصل میں نے کوشش کی تھی، لیکن ان بدبختوں نے مجھے دبا لیا، مجھے کمزور سمجھا، تو ایسے وقت میں نے جو کوشش کرنا تھی کی، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ میری بات نہ مان کر مجھے قتل کر دیں گے، تو میں نے بات کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ تو اب ان کے سامنے ہی میرے بال کو پکڑ کر کھینچنا، اور سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آئی ہے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے داڑھی کو اور میرے بالوں کو مت پکڑیے۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی اس وقت داڑھی بھی اتنی لمبی تھی جس سے ہاتھ میں پکڑ لیا جا سکتا ہے، لمبی داڑھی ہونے کی دلیل قرآن سے ثابت ہے۔ تو فرمایا کہ اب دشمن یہ دیکھ کر اور خوش ہوں گے، تو مجھ پر خوش ہونے کے لیے ایسا مت کرو کہ دشمن مجھ پر خوش ہو اور مجھے ایسا نہ سمجھو کہ ان ظالموں کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، نعوذ باللہ، ان ظالموں کے ساتھ میں شامل نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے فوری طور پر اور کہا کہ اللہ
اس میں میرے بھائی کا کوئی دوش نہیں ہے۔ جیسے غصہ آیا ویسے ہی رحم دلی بھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر۔ انہوں نے فوری کہا کہ اے اللہ میری مغفرت اور میرے بھائی کی مغفرت کر دے، اور وادخلنا فی رحمتک، تیری رحمت کے اندر ہم سب کو داخل فرما لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑا، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا، سینالہم غضب من ربہم، ان بدبختوں نے اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی شرک جیسے اندھیرے میں شرک جیسا ظلم کیا ان بدبختوں نے، تو ان پر ضرور ان کے رب کا عذاب پہنچے گا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بڑی رسوائی ہوگی ان کی دنیا کی زندگی میں۔ یہ ہے شرک کا سب سے اہم ترین خطرناک ترین پہلو۔ ایک تو آخرت میں ہے ہی عذاب، کبھی جنت نہیں جائے گا مشرک، لیکن ذلیل تر ہو کر زندگی گزارے گا دنیا کے اندر جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ ہاں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شرک کی ذلت ہے، یہ نحوست ہے جو آج عالم اسلام ذلیل ہو رہا ہے، کروڑوں کی تعداد میں، ملینز بلینز کے ہوتے ہوئے بھی، لیکن امت مسلمہ کے اندر 70 to 80% علانیہ شرک ہے، 10% خفیہ شرک ہے، بچے صرف 10 یا 10 سے بھی کم، جس میں خالص موحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر چلنے والے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ذلت نہیں ہوگی، جو بنی اسرائیل کو ہوا ان کے لیے ایک اصول اور امت مسلمہ کے لیے دوسرا اصول ہوگا نا۔ یہ انٹرنیشنل قوانین ہیں، اللہ کے پاس یہ اصولی قوانین ہیں، جہاں شرک آئے گا امت میں وہاں ذلت ضرور آئے گی۔ پھر فرمایا کہ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، جن لوگوں نے برے اعمال کی، عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے، عمل صالح بھی کیا ساتھ میں، توبہ بھی سچی کر لی، ایسے لوگوں کے لیے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کہ بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، شرک سے آج بھی توبہ کر لو، امت مسلمہ ذلت سے نکل جائے گی۔ اے میرے بھائیوں، جو درگاہوں کے چکر کاٹتے ہیں، جو قبروں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، جو جھنڈے بنڈے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی نسبت رکھنے والے ہوں، بریلوی ہوں، نقشبندی ہوں، دیوبندی ہوں، جو شرکیہ اعمال ہیں اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ شرک کو چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، ایمان لے آئیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور بھی ضرور ان پر رحمت برسائے گا۔ من بعدها لغفور الرحیم، نہایت رحم کرنے والا جو ہے پورے امت مسلمہ کے ان نوجوانوں، ان لوگوں کو، وہ سب جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ شرک ہے، تو پہلے سمجھے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کسی بھی نوعیت کی ہو، پکارنا ہو، دعا ہو، تذلل ہو، اسی طرح کیا ہے، نظر ہو، نیاز ہو، غائبانہ ڈر ہو، محبت ہو، جھکنا ہو، قیام کی طرح کھڑے ہونا ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، یہ کسی بھی کی آدمی، انسان، پتھر، جھنڈا، بنڈا، اولیاء، غوث اعظم، کسی کے لیے بھی اگر تم کر رہے ہو تو یہ شرک ہے، اس سے توبہ کر لو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ پھر اس کے بعد یہ چند نصیحت کی باتیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسی واقعے سے پھر جوڑ رہا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ تورات کی تختیاں پھینکے اور اپنے بھائی کا سر کے بال پکڑ لیے، تو وہیں سے بات پھر شروع ہو رہی، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، جو کہ تورات کی مقدس ترین تختیاں جو لے کے آئے تھے۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اب دیکھیے وہی صفات جو قرآن کے ہیں اس وقت کے اعتبار سے
پورے عالم کے لیے ہدایت کی کتاب تورات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے، یعنی تورات کی تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا ان کے لیے ہدایت اور رحمت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لکھ دی تھی، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ نوید تھی کہ دیکھو اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چن لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا ہے تو انہیں اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیتا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کام کیا ہے؟ وہ ان ہی الا فتنتک، یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، جس کے ساتھ تو گمراہ کا ارادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، ہدایت بخشتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ وقت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پیش کی تو قوم نے انکار کیا اور کہا کہ اکیلے جا کے لے آ گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مان لیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنے قوم کے خاص سرداروں کو لے کر کوہ طور پر آئیے۔ تو حضرت موسیٰ نے انتخاب کیا، وہ قوم کے سب سے بہترین آدمی ہوں گے، جو 70 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر حضرت موسیٰ نے انتخاب کیا۔ پھر وہاں جا کر ان پر اللہ کا ایسا غضب ہوا کہ وہ زلزلے سے مر گئے۔ اس عذاب کا باعث کیا تھا؟ اس عذاب کا باعث یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے باقاعدہ کلام کیا، لیکن ان بدبختوں نے کہا کہ نہیں، کلام نہیں بلکہ ہم ڈائریکٹ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس گستاخی پر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بجلی گرا دی اور وہ سب کے سب مر گئے، رجفہ۔ پھر اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، اگر تو چاہتا تو ان 70 آدمیوں کو بنی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے وہیں ہلاک کر دیتا، تاکہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور مجھ پر الزام نہ رکھ سکتے تھے۔ اب تو میں نے اکیلے ان کو لے کے آیا تھا، اب میں 70 آدمیوں کو لے کر تو پہاڑ پر چڑھا، لیکن جب اتروں گا اکیلا تو یہ بدبخت قوم پہلے ہی کیا ہے، انبیاء کا مذاق اڑانے والی، انبیاء کو تکلیف دینے والی، آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، حضرت موسیٰ پر الزام لگانے والی بدبخت ترین قوم ہے یہ قوم۔ تو میں اکیلا جب جاؤں گا، 70 آدمی میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو یہ تو مجھے الزام دیں گے۔ تو جب یہ ساتھ نکل رہے تھے، بنی اسرائیل کی پوری قوم تھی، تبھی تو مار دیتا تھا، اس پر بھی تو قادر تھا۔ اور یہ یہاں پر ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، یہ تو کیا ہے، میں اکیلا جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے پر الزام رکھ دیں گے۔ تو جب اس وقت دعا کی کہ اللہ تو رحم کر دے، ان بے وقوفوں کی غلطیوں کی وجہ سے سزا نہ دے۔ خاص طور پر یہ جملہ بڑا دردناک ہے جو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ بعض بے وقوف لوگوں کا جو فعل تھا، بچھڑے کی عبادت میرے خلاف کر بیٹھے جب میں کوہ طور پر تھا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات پیش کیے نہ مانے، جب لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور پر بات ہوئی، ڈائریکٹ قوم کے سرداروں نے سنا تب بھی نہ مانے اور دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ سب شرارت چند بے وقوفوں کی ہے۔ تو ایسے میں اے اللہ میری پوری قوم کو ہلاک کر دے اور مجھ پر ہی الزام آ جائے تو یہ تو کیا ہے، بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی ہمارے لیے۔ ان ہی الا فتنتک، اور تیرا اپنا اختیار تو تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ اس پریشانی سے ہمیں نکال دے اور ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھا دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اس کے بعد موت دینے کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا۔ اس وقت جب اللہ نے کرم کیا، رحمت کر دیا اور وہ دوبارہ اٹھ گئے، اب اس سزا پانے کے بعد ان بدبختوں نے ماننے کا بھی ارادہ کر لیا، قوم اچھی ہو گئی، اللہ بھی خوش ہو گیا۔ تو ایسے وقت میں حضرت موسیٰ نے سوچا کہ کیا ہے کہ تمام خیر خواہی اور تمام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت آ رہی ہے اس کو ہم مانگ لیں۔ تو اس واسطے انہوں نے کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ فرمایا کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا، انا ہدنا الیک۔ فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں اسے چاہتا ہوں جہاں وہاں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب جس پر چاہتا ہوں میں برساتا ہوں، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن جو بات تم پوچھ رہے ہو وہ بات ہم نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہم لکھے ہیں، سو میں اپنے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے موقع پر اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا شروع کر دی کہ اے اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی طور پر زندگی عطا کرنا، اور اے اللہ ہم آتے ہیں تیری ہی طرف، ہم توبہ کرتے ہیں تیری ہی طرف، رجوع کرتے ہیں تیری ہی طرف۔ تو رب نے فرمایا کہ دیکھو میرا عذاب جس پر چاہتا ہے کوڑے برساتا ہے، اور رحمتی وسعت کل شیء، اور رہی بات میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، یعنی نافرمانی پر بھی میری رحمت چھائی ہوئی، ورنہ تو کیا ہے گنہگار کو اسی وقت پکڑ لیتا، جی نہیں سکتے تھے وہ۔ جیسا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں پہ فوراً پکڑ لے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تو زمین میں چلنے والا کوئی متنفس نہیں ہوتا۔ تو رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دنیا و آخرت کی کلی بھلائی ہم نے ان کے لیے لکھ رکھی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون ہیں جی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ امت محمدیہ ہے۔ یا رب ذرا عظمت دیکھیے امت محمدیہ کی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ کون ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں؟ وہ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، ابھی آنے میں 2000 سال باقی ہیں تقریباً۔ اسی وقت حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے دنیا و آخرت کی کلی بھلائی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو جو عذاب جس پر چاہیں گے ہم کریں گے، اتاریں گے، اور رحمت تو
دنیا میں سب کو لیے ہے، آخرت میں خصوصی رحمت۔ اور ہم نے جو تم مانگا ہے اپنی امت کے لیے، وہ امت وہ تمہاری امت نہیں ہے، وہ میری نبی امی پر پیروی کرنے والی جو امت آنے والی ہے، ہم اس کے لیے لکھ رکھے ہیں۔ اسی واسطے ہمیں وہی دعا سکھائی گئی قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سیم وہی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت مانگ رہے ہیں کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ، اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی حسنہ لکھ دے، کامیابی لکھ دے، دنیا و آخرت کی بھلائی لکھ دے، میری قوم کے لیے لکھ دے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ، عذاب گنہگاروں کو پہنچے گا، اور جو لوگ گنہگار نہیں ہیں ان کے لیے معافی ہے، اور دنیا میں ہر کس و ناکس کے لیے رحمت ہے۔ لیکن جو خاص چیز تم نے اپنی امت کے لیے مانگا، وہ امت محمدیہ کے لیے میں اٹھا کے رکھا ہوا ہوں، ان کو ملے گا جو میرے رسول امی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی امی کی پیروی کریں گے۔ مسلمانوں سنو، اتبعون الرسول، رسول امی پر پیروی، اپنے پیروں کی، اپنے فقیروں کی، اپنے اماموں کی، اپنے مذہبوں کی، اپنے مسلکوں کی، اپنے صوفیہ کی، نہ نہ نہ، یہ لوگ امت محمدیہ نہیں ہیں، یہ ان کے اپنی اپنی کیا ہے، خام خیالی ہے کہ تم اپنی منمانی اپنے پیروں کو تو مانتے رہو اور دعویٰ کرو کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت امت محمدیہ کون ہے اس کی تعریف، اس کی مختصر ڈیفینیشن دے دیا۔ وہ کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ ہیں جو نبی امی کی مکمل پیروی کرتے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور ان کی صفات کیا ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ دیتے ہیں حکم بھلائی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ ہاں، یہ سب سے اہم ترین صفت ہے امت مسلمہ کی، ہیں یہ صفت ہے تو پھر سمجھو کہ تم امت مسلمہ ہو۔ اگر نہیں ہے، برائی پر تمہیں کیا ہے، جوں تک نہیں رینگتی، نہ بھلائی کا حکم ہے، تو پھر امت مسلمہ نہیں ہے۔ وہ انہی نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان برائی سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ رب العالمین یہ گفٹ دے گا امت محمدیہ کو، اور فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان کا وہ بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یہ سب کر رہا ہے وہ کام، ان پر ایمان لانے والے ہیں یہ امتی۔ سو یہ کام جو کرتے ہیں، اس نبی کی یہ بات کو مانتے ہیں، وہ نبی ان کے لیے نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اور ان کے لیے طیبات جو چیزیں بھی ہیں پاک، وہ سب حلال، اور جتنے حرام ہیں وہ سب خبیث یا خبیث چیزیں ہی حرام کر دیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ انہوں نے اپنے طور پر ڈال لیے تھے، مذاہب کے دوسرے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے ہٹ کر اپنے لیے بوجھ بنا لیا تھا، جو ہم نے آج بنا لیے ہیں اپنے طور پر۔ فلاں مہینہ بھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، فروری کے مہینے میں فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اس طرح کے ان کے پیر و فقیروں کے جتنے اصول اور جتنے انہوں نے اپنے لیے ایمان کا جز بنائے بیٹھے ہیں، اس طرح کے تمام غلط عقیدے کو، غلط بوجھ کو ان سے ہٹاتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس طرح کی بد عقیدگیوں کی، اس کو نکالتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کب ذکر ہو رہا ہے یہ؟ حضرت موسیٰ نے جب مانگا تبھی امت محمدیہ کے یہ اوصاف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کر کے بتا دیا گیا کہ یہ ہے اصل جن کے لیے ہم نے دنیا و آخرت کی مکمل کامیابی لکھ دی ہے، جو تم بنی اسرائیل کے لیے مانگ رہے ہو۔ بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ امت محمدیہ کے لیے ملے گی۔
ابھی ان صفات میں ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے، ان میں ہم کہاں ہیں؟ کوئی ایک صفت ہے ہمارے اندر، اب پھر کائے کہ ہم امت محمد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کہاں ہے؟ نا، اللہ کے رسول نے جو ہمیں سکھایا کہ برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، حلال کو اپناؤ، حرام کو چھوڑ دو، خبائث جتنے حرام ہیں سب خبیث ہیں، اور خبیث پورے حرام ہیں۔ میں عموماً یہی آیت پڑھ کے مثال دیتا ہوں کہ سگریٹ کتنے لوگ پیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں جی فلاں فتویٰ ہے، فلاں یہ ہے، مکروہ ہے، فلاں ہے، لیکن سیدھی بات ایک اپنے دل سے پوچھ کے دیکھو، سگریٹ طیب ہے یا خبیث ہے؟ کوئی ہے جو اس کو خبیث نہیں بتاتا ہو؟ کوئی کہے گا کہ سگریٹ بڑی پاک چیز ہے، بسم اللہ کہہ کے میں پیتا ہوں، پی کے دیکھو، نہیں، خبیث ہے، اس کی بدبو ہی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ انسان پاس نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبیث چیزیں حرام کرتا ہے وہ نبی۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، اگر طیب تم مانتے ہو تو ذرا دیکھ لو، پاک چیز مانتے ہو تو ذرا کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پیو، دیکھتے ہیں ہم بھی۔ تو خبیث ہے، تو جو خبیث ہے وہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ وہ توخ، وہ بوجھ، وہ بیڑیاں جو انہوں نے اپنے طور پر ڈال لیے، جو بدعات، جو رسومات، محرم آئے تو ایک بدعتوں کا انبار، سفر آئے تو ایک بدعتوں کا انبار جو ہم نے لگا لیا ہے، جو ہم نے بنا لیا ہے، عرس، میلے، فاتحہ، چلہ، چھٹی، تیجا، 40واں، پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہم نے بنا لیے ہیں۔ ان سب کو ہٹانے کے لیے یہ نبی آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہی سب چیزیں ہم نے کیا ہے پھر ایک مرتبہ ایجاد کر لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، آخری میں فرمایا کہ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ان پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی۔ رسول جب تھے تو ان کی مدافعت، ان پر جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دینا سب سے بڑی سعادت ہے، اور صحابہ اس پر عمل پیرا ہو کر بتایا۔ اور رسول کی ذات اب نہیں ہے تو اب اس کے قول کو، اس کی حدیث کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے لیے جان دینا، وہی کیا ہے، عزروہ ونصروہ ہے، قوت دینا اور اسے مدد کرنا۔ یہ دونوں ہم پر فریضہ ہے، اسلام کے لیے، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، دیکھو اس نور کی پیروی کرو جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو صاف طور پر جو اللہ کے رسول کو نور نور کا راگ الپتے ہیں ان کے لیے صاف ہدایت ہے۔ دیکھو نور اصل میں وہ ساتھ جو اترا ہے نا، وہ قرآن ہدایت ہے، وہ نور ہے۔ اور نور کا معنی اچھی طرح سمجھ لیجئے، نور کا معنی اصل میں کیا ہے، ہدایت ہے، راستہ بتانا ہے۔ نور کا معنی وہ نور ہے جو چمکتی ہوئی لائٹ ہوتی ہے، وہ نور ہے۔ تو پھر قرآن اندھیرے میں جا کے رکھ دو، ٹارچ کی طرح وہ کیا روشنی دینے لگے گا؟ نا۔ تو اس معنی میں نور اللہ کے رسول بھی ہیں، ہدایت کی راہ بتانے والے۔ جسمانی اعتبار سے لائٹ ہے، یہ تو کوئی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے، وہی دعویٰ کرے گا۔ کیونکہ جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں ویسے اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ویسے ہی پلے بڑے، ویسے ہی تربیت پائے، تو نور کیسے ہو گئے؟ تو قرآن نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اس کی پیروی کرو۔ تو یہی لوگ اصل میں کیا ہیں، فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ اگلے فرمایا اب ہمارے لیے ڈائریکٹ، یہ تو وہاں پر فرما دیا جواب میں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے موسیٰ، ان کے لیے ہم نے دنیا و آخرت کی کامیابی لکھ رکھی ہے۔ اب خطاب براہ راست ہمارے لیے، قل یا ایھا الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم سب کے لیے۔ اور کس ذات کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اس ذات کی طرف سے جس کی بادشاہی پوری کائنات میں چل رہی ہے، اس کی طرف سے میں رسول بن کے تم سب کی طرف آیا ہوں، تو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کون؟ اللہ، جو آسمانوں اور زمین کا تنہا خالق مالک بادشاہ ہے، اس کی طرف سے۔ تو سنو پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے۔ تمہارے غوث نہیں مارتے، نہ ان کو وہ پاور ہے، اگر وہ مارنے والے ہوتے تو خود مرتے کیوں؟ یاد رکھو، وہ دراصل نہ مارتے ہیں نہ وہ پاور ان کو ہے، پاور تو اصل میں صرف اللہ کو ہے۔ تو اب ڈائریکٹ حکم ہمارے لیے آ گئے، وہاں پر صیغہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا یہ ایسی قوم کے لیے ہم نے رکھا ہے، یہاں ڈائریکٹ ہمارے لیے حکم، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ بس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ اور اس کے باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے وہی ہے اصل میں ہدایت یافتہ۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ایمان، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر یقین رکھو اور اس کی پیروی کرو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت اسی میں ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کے قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یعنی یاد رکھیے، یہاں پر ڈائریکٹ حضرت موسیٰ کا واقعہ چلا آ رہا تھا، لیکن ہمارے لیے نصیحت کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب صاف ہماری طرف کر دیا، اور وہ نصیحت کی جو باتیں ضروری تھی وہ باتیں ہم کو سنا دی۔ پھر قوم موسیٰ کی طرف بات پلٹ گئی اور بتایا کہ دیکھو ان میں بھی بعض ہیں، یعنی کہ پوری یہودی قوم برباد ہو گئی۔ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے، اس وقت کے یہودیوں میں جو ابھی تک تورات پر صحیح طور پر قائم تھے، جو اللہ کے رسول آنے پر ان پر ایمان بھی لے آئے تھے، ہیں کچھ لوگ برحق، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، صحابی بنے، اور اسی طرح دوسرے اکا دکا یہودی ہیں جو اس وقت ایمان لے آئے، اور انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ بات مان لی کہ یہ وہی رسول ہیں جو رسول کی نشاندہی ہم کو ملتی ہے تورات کے اندر۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کہ ہر زمانے میں جہاں بھی رہے وہ دوسروں کے محکوم اور غلام بن کر ہی رہے، اور آئے دن ان پر ایسے حکمران مسلط ہوتے رہے جنہیں انہوں نے ظلم و ستم کا بڑا زبردست نشانہ بنایا، اور قریب کے زمانے میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہٹلر نے ان سے جو سلوک کیا وہ پوری دنیا سے پوشیدہ تو نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں انسان کو، کبھی خوشی کبھی غم کبھی پریشانی، اس کا عام طور پر اصول یہ بتلا دیا کہ لعلہم یرجعون، کہ تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، رجوع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے پس سے تمام ذریت کو نکالا، مسند احمد کی روایت وغیرہ کے اندر یہ بات تصریح کے ساتھ آئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان روحوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے شہادت دی کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے امتحان کے طور پر جانچنے کے لیے یہاں بھیجا، تو یہ عہد الست کہلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ عہد لے کر پھر تمہیں دنیا میں بھیجا۔ تم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم پڑھو، تم سیکھو، تم جانو توحید کیا ہے۔ جیسے دنیا میں تم نے اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی نہیں کی، کسی کا باپ کسان تھا تو بیٹا یہ نہیں کہتا کہ بیٹا میرا باپ تو کسان تھا میں بھی کسان ہی رہوں، ڈاکٹر کیوں بنتا ہے، انجینئر کیوں بنتا ہے، وہاں پر باپ کا وہ حوالہ نہیں دیتا، دنیا میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ کسی کا باپ غریب تھا تو بیٹا امیر کیوں بنتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میرا باپ تو کچھ نہیں کمایا میں کیوں کماؤں۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں یہ عذر نہیں کرتا تو دین میں اللہ کیسے یہ عذر قبول کرے گا۔